اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی قدر، نور ہدایت، نور قرآن کی جانب ہمارے قدم گامزن ہیں انشاءاللہ کہ ہماری شخصیت پر قرآن کی تعلیمات و اثرات مرتب کر سکیں اور سورہ انعام کے نور سے اور خاص طور پر ان آیات کی کہ جنہوں نے مدینے میں انقلاب کو بپا کر دیا، ہم اپنے قلوب میں، اپنی ذات، اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں بھی اس نور کو، اس انقلاب کو بپا ہوتے ہوئے دیکھیں۔ آیہ نمبر 152 تک ہماری تقاریر ہیں کہ جو پہنچ گئی ہیں۔ آج 8ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس کی ایک جز پر ہم بات کر چکے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ آگے کا جز جس پر آج ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ جب بھی ناپ تول کرو تو اس میں انصاف سے کام لو، اور خدا بے شک کسی ذی نفس پر، ذی روح پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یا انصاف سے صحیح کام نہ لینا، قرآن کی آیات، متعدد آیات ہیں کہ جو اس کے بارے میں ہمیں روشناس کرواتی ہے قرآن کی تعلیمات۔ اور بہت سے اگر آپ پرانی اور جو گزشتہ اقوام ہیں ان پر پروردگار عالم نے عذاب کو نازل کیا تو اس میں بہت سے جہاں پر محرکات عذاب یا گناہ نظر آتے ہیں، وہاں پر ایک گناہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کا ناپ تول میں کمی کرنا، تجارت کے معاملات میں فیئر ڈیلنگز نہ کرنا۔ اس کے لیے بہت زیادہ پروردگار عالم نے جہاں پر کہ انصاف سے ناپ تول کریں اور اس میں کمی نہ کریں، قرآن میں آیات کو، معاملات کو بیان فرمایا، وہاں پر عزیزان گرامی قدر ہمیں تھوڑے سے براڈر پرسپیکٹیو میں بھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم اگر ایک امر کو ہمارے اوپر حرام قرار دے رہا ہے تو کون سے ایسے نتائج ہیں، ایسے ثمرات ہیں کہ جو ہماری روح پر، ہمارے قلب پر مرتب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان 10 احکامات میں اس احکام کو رکھا، اس حکم کو رکھا کہ دھوکے بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جب بھی ڈیلنگز ہوں، جب بھی آپ تجارت کریں، جب بھی لین دین کے معاملات ہوں، جب بھی ناپ تول کریں تو اس کے اندر بالکل بھی کمی نہ ہو، اس طرح کے انسٹرومنٹس نہ رکھے جائیں، ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس میں میجرمنٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع ہو، یعنی تھوڑی سی زیادہ چیز دے دی جائے مگر کمی واقع نہ ہو کسی بھی طرح۔ کیوں پروردگار عالم اتنی چھوٹی باتوں پر بھی اور ان معاملات پر بھی ان کو بھی حرام قرار دے رہا ہے؟ ایک اس کی وجہ علماء کرام نے بتائی کہ اپنے ان معاملات کو پاک رکھنا اس طرف بھی انسان کی توجہات کو مبذول کرانے کا باعث ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی رزق کو، اپنی روزی کو حرام کر لیتے ہیں، اور کس طرح سے پھر وہ حرام غذا ہماری روح پر، ہمارے قلب پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہمارے قلوب کو مردہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کبھی کوئی تاجر یہ سوچ رہا ہو کہ یہ ایک تھوڑی سی معاملہ ہے، تھوڑی سی ملاوٹ ہے، یہ تھوڑی سی ناپ تول میں کمی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات معاشرے پر، انسان کی روح پر، انسان کے قلب پر کس قدر برے اثرات مرتب کرتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ جب سید الشہداء مخاطب ہیں جو یزیدی افواج ہیں ان سے، یعنی ہم کبھی کبھار ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں سوچنے کی، تفکر کی ضرورت ہے کہ جب ہم غذا کے حرام ہونے کی بات کرتے ہیں تو فقط اس کانٹینٹ کو نہ دیکھیں یا فزیکلی چیزوں کو نہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر سور کا گوشت ہے، خنزیر کا جو حرام ہے، یا شراب حرام ہے، یہ کانٹینٹس کے لحاظ سے چیزیں حرام پروردگار عالم نے قرار دی ہیں، لیکن کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذرائع آمدن میں ملاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور پھر ہمارے وہ ذرائع، وہ پیسے، وہ کام، وہ ریسورسز کہ جس سے ہم پیسے کما رہے ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر اس حرام کمائی سے
کوئی بھی غذا ہو، چاہے بے شک فزیکلی میں نے کہا اس کا کانٹینٹ پاک ہو، پاکیزہ ہو، آپ دال سبزی کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، لیکن اگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا ہے تو اس کے اثرات بھی وہی آپ کے جسم پر، آپ کی قلب و روح پر مرتب ہوں گے کہ جو اس شے سے ہو رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے حرام قرار دی ہے۔ اور اس سے کہ جب ہم ذرائع آمدن کو ناپ تول میں کمی ہو، تجارت کے معاملات میں، ٹریڈنگ کے معاملات میں فیئر ڈیلنگ نہ ہو، اپنی جاب کے معاملات میں اور ان سارے معاملات میں اگر ہم فیئر نہیں ہیں، ہم حرام اور حلال کو اس طرح سے مد نظر نہیں رکھ پا رہے، تو کس قدر سنگین نتائج ہیں۔ کیوں پروردگار عالم اس بات کو بھی حرام قرار دے رہا ہے یا منع فرما رہا ہے اس سے؟ میں نے کہا کہ ہم سید الشہداء کے اس مقام پر اس جانب آئیں کہ جب آپ یزیدی افواج سے مخاطب ہیں اور وہ لوگ آپ کی بات پر متوجہ نہیں ہیں، سن نہیں رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، یہ روایت ہم بچپن سے سنتے چلے آئے کہ تم جو میری باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہو، تم جو سن نہیں رہے میری بات کو، سننے سے مراد فقط سماعت نہیں ہے بلکہ اس کا دل سے قبولیت ہے اور پھر اس کا اپنی پریکٹسز میں لانا ہے۔ تم جو ہم رکاب نہیں ہو پا رہے، حق کی جانب قدم کو نہیں اٹھا پا رہے، میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جو مجھے سن نہیں رہے، سماعت نہیں کر رہے، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے بطون، تمہارے بطن، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کس طرح سے غذا کا پاک ہونا، کس طرح سے ان ریسورسز کا، ان آمدن کا، کس طرح سے اپنے معاملات کو، چاہے وہ قرآن کی اس آیت کے ذیل میں ہو کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور ان اقسام میں کہ جس میں ایک روایت مجھے یہاں پر یاد آتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں الناس فی زماننا علی ست، یعنی کتنے اقسام کے لوگ ہیں اس زمانے میں جو پائے جاتے ہیں، اس میں جب آپ ذیب، ایک فاکس، ایک لومڑی بتاتے ہیں کہ ایک قسم، ایک گروہ انسانوں کا ایسا ہے کہ جو لومڑی کی صورت میں ہے، اور اس کی جب آپ آگے ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ وہ کون ہے، فرمایا کہ وہ تاجروں میں سے وہ لوگ کہ جب اپنی کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور جب کوئی چیز لیتے ہیں تو بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے انسان کے ضمیر کو بدل دیتا ہے، اندر قلبی کثافتوں کے باعث بنتی ہیں یہ تمام تر چیزیں۔ اس پر کبھی ہم دھیان بھی نہیں دیتے، مگر قرآن نے، پروردگار عالم نے یقیناً حتماً یہ وہ اہمیت کا حامل ہوگا حکم کہ جسے پروردگار عالم نے ان آیات میں رکھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے اندر بہت زیادہ یہ گناہ عام تھا، لیکن خدا نے گزشتہ اقوام پر عذاب نازل کر کے اور پھر دوبارہ سے ایک ریمائنڈر، ایک کال دے کر ان آیات میں اور امت محمدی کے لیے کہ قطعاً اس حرام امر اور فعل کی جانب اپنے قدم کو نہ بڑھانا اور اس سے باز رہنا۔ اور پھر آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، خدا کسی بھی ذی نفس پر، ذی روح پر اس سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ہم لوگ یہ ساری بے ایمانی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایکسپینسز ایسے ہیں کہ جسے ہم پورا نہیں کر پا رہے یا وہ پوری نہیں ہوں گی، لیکن پروردگار عالم نے اگلی ہی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ ہم تمہاری ذمہ داری، تم بوجھ سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ جتنا ایک انسان بوجھ اٹھا سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ اس پر ذمہ داری کو عائد نہیں کرتے۔ یعنی یہ تمام تر انسانی ہیومن کیپیسٹی کے اندر موجود ہیں چیزیں کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو فالو کر کے معاشرے میں رہ سکتا ہے۔ جب بھی تجارت کی، جب بھی لین دین کی بات آتی ہے، جب بھی ناپ تول میں کمی کی بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جب تک ہم یہ بے ایمانی نہیں کریں گے یا یہ کام نہیں کریں گے تب تک ہمیں تجارت میں فائدہ نہیں ہو سکتا، ہمیں بیچنے میں فائدہ نہیں ہو سکتا، مال ہمارا بزنس فلرش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ پروردگار عالم نے صاف فرما دیا، واضح سری آیت اور حکم ہے پروردگار عالم کا کہ جس قدر تمہارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ یعنی ہرگز میں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم دنیاوی ٹریڈ رولز کو اپنائیں گے تو ہی ہمارے بزنس میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی ان حرام کردہ امور سے بچیں اور ان احسن طریق پر عمل اگر کریں تو پھر انسان کی واقعاً درست راہ پر ایک صراط مستقیم کی جانب اس کے قدم بڑھیں گے، اور پروردگار عالم کے حکم سے بالاتر اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہی قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں
ایک ایک چیز ہے، کیوں نہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عمل کریں گے تو کیوں وہ ہمارے عمل کے نتیجے میں بہترین اجر اور جزا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نہیں پلٹائے گا۔ ہمیں یہ تمام تر معاملات نظر آتے ہیں تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے بھی، کہ جسے اگر ہم منسلک کریں اور دیکھیں کہ اگر آئمہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت اور آپ کے لین دین کے معاملات کو دیکھ لیا جائے تو آپ وہ ہیں کہ جسے صادق اور امین کا لقب کفار عطا کرتے ہیں، کہ کس قدر امانت داری ہے، کس قدر صداقت ہے، سچائی ہے، کس قدر فیئر ڈیلنگز ہیں۔ آپ کسی بھی سوسائٹی کے مرحلے میں آتے ہیں، کسی بھی معاملے میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کی صدق، آپ کی امانت داری، آپ کے اوصاف حسنہ کہ جو لوگوں کو صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ان آیات کے صدقے میں ہم کوشش کریں تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کی جانب عمل پیرا ہوں، اپنے اقدامات کو اٹھائیں۔ ماہ سفر المظفر کے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، شیعان علی پر، محبان اہل بیت پر ایک بہت ہی زیادہ سنگین اور غم و اندوہ سے بھرپور شب و روز کو لیے ہوئے ہیں، ہم ان ساعتوں میں عزیزان داخل ہو رہے ہیں کہ جو شہادت جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کہ ہمیں اور زیادہ قریب کر رہی ہیں، وہ ساعتیں، وہ ایام کہ جو 40 امام حسین علی مقام کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان شب و روز کو گزارا ہوگا، شاید یہ وہ ایام ہیں کہ جب قید خانے میں مقید کر دیا گیا، ڈال دیا گیا نبی کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو، اور اس مقام پر جب ایک مرتبہ امام زین العابدین جناب زینب کو قید خانے میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، میں نے آج تک آپ کو کبھی بھی بیٹھ کر نماز اطاعت خدا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، عبادت انجام لاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ اے بیٹا سجاد، اس قدر آب و دانہ اور غذا اس قدر کم فراہم کی جاتی ہے کہ وہ بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، وہ بمشکل بچوں میں آب و دانہ اور غذا کا انتظام ممکن ہو پاتا ہے، اور یہ کہ ہمارے کھانے کے لیے اس قدر قلیل غذا بچتی ہے کہ اب میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز کو ادا کر سکوں۔ وہ جناب زینب کہ جن کی کوئی نماز شب کربلا سے لے کر کربلا کے بعد کوئی نماز شب قضا نہیں ہے، اور جسے امام حسین علی مقام کہیں کہ بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، کس قدر کٹھن وقت ہوگا کہ جب انہی ایام میں کبھی جناب زینب عالیہ کو بازار میں ام حبیبہ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کبھی قصر شیریں قلعہ شیریں میں جناب شیریں کا سامنا، اور اس قید خانے میں جناب ہند کا سامنا، کس طرح سے جناب زینب عالیہ نے اس کنیز کو برداشت کیا ہوگا، اس کے آنے کو کہ جسے شفا آپ کے بابا علی نے دی تھی، جو نابینا تھی، پیدائشی طور پر آپ کی آنکھوں کا نور نہیں تھا، اور مولا علی نے باعجاز امامت معجزے سے آپ کی بینائی کو پلٹایا۔ مگر وہ کیا وقت ہوگا کہ جب وہ زوجہ یزید، جب اس وقت کے حکمران کی زوجہ بہت شان و شوکت کے ساتھ ہند قید خانے میں آئی ہوگی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کس قدر پریشان، ملول اور مغموم اور محزون ہوں گی، کہ روایت کہتی ہے کہ جب پورے جاہو جلال اور حشمت کے ساتھ ہند داخل ہوتی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کبھی قید خانے کی ایک جانب، کبھی دوسری جانب، اور پوری جاہ و حشمت کے ساتھ جب ایک کرسی لگائی جاتی ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے تو وہ خاک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے اہل بیت کی تعلیم یاد ہے۔ جب بھی اہل بیت کسی کنیز یا غلام کو آزاد کرتے تو یہ وصیت ضرور کرتے آئمہ کہ دیکھو کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، ہمیشہ قیدیوں سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ جب وہ ان مقید بیویوں کا اس قدر برا حال دیکھتی ہے تو وہ نیچے خاک پر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ بیویاں ہیں، سر کھلے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ایک ایک بیوی سے تعارف پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو۔ اسی اسنا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ضبط نہ ہوا، اور آپ اپنے سر کو اٹھا کر کہتی ہیں کہ اے ہند، کیا نہیں پہچانا میں علی کی بیٹی زینب، یہ ام کلثوم، یہ ام لیلا۔ تمام بیویوں کا تعارف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہند نجف کی جانب رخ کر کے کہتی ہے کہ اے والی نجف، کاش آپ نے مجھے آنکھیں نہ دی ہوتی کہ میں اس منظر کو دیکھتی، کجا نواسیاں رسول کی، کجا علی کی بیٹیاں اور ان کا مقام، اور کہاں یہ شام کا قید خانہ۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.